اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران میں 135 آیت میں 131 اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ادھر وہ اللہ پاک ان لوگوں کو خوشخبری دے رہے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ متقی لوگوں میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں جن کے لیے اللہ پاک نے جنتیں تیار رکھی ہیں، اور وہ اتنی بڑی ہے کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان جتنی ہے۔ تو ہرقل نے بطور اعتراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر جنت کا عرض زمین و آسمان جتنا ہے تو پھر دوزخ کدھر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب دن آتا ہے تو رات کدھر ہوتی ہے؟ تو کہا کہ پتہ نہیں۔ تو کہا اسی طرح ان باتوں کا صرف اللہ کو علم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون سی چیز کب کدھر ہوتی ہے، ان سب چیزوں کا علم اللہ کو ہے۔ متقی لوگ وہ جو پہلی اس میں پہچان کے متقی کون ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ گھر میں ایک انگور کا دانہ تھا، اور کوئی چیز پوچھنے کے لیے آ گیا، تو آپ نے اپنی لونڈی سے کہا کہ اس کو یہ انگور کا دانہ دے دو۔ تو لونڈی نے کہا کہ ایک دانہ، اس سے کیا ہوگا؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں اس کو تھوڑا دے رہی ہوں، میں تو اپنے رب کو دے رہی ہوں، اگر اس نے قبول کر لیا تو وہ ایک دانے سے پورا انگور کا باغ بنا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح ایک دفعہ حضرت اسماء نے پوچھا کہ میں کب خرچ کروں؟ تو آپ نے کہا جب تمہیں یہ ڈر ہوگا کہ خرچ کر دیا تو پھر کیا ہوگا۔ تو اپنی ضرورتوں کو، کیونکہ جب ہم کسی کے لیے خرچ کرنا ہوتا ہے، جب ہم سے کوئی مانگتا ہے تو ہمیں اپنی ہی ضرورتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خدا کی قسم وہ رب تمہیں نا امید نہیں کرے گا، وہ تم پر خرچ کرے گا، تمہارے پیسوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ دوسری متقی لوگوں کی جو غصہ پی جانے والے ہیں، اپنے غصے کو پینے والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں بہت تیز تھے، تو آپ نے کہا کہ خدا کی قسم یہ غصہ میں لوگوں میں ڈسپلن کے لیے کرتا ہوں، اگر ان مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو میرا دل کتنا نرم ہے، تو یہ میرے کندھے پہ، ان کے شولڈر پہ اکثر کندھے پہ ایک شال ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ان کو پتہ چل جائے کہ میں اتنا نرم ہوں تو وہ میری شال اٹھا کر لے جائیں، انہیں اتنا بھی ڈر نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصے پر بحث جب ہو رہی ہے، وہ انسان جو حق پر ہو اور اپنا حق چھوڑ دے اور لڑائی نہ کرے تو ان کو جنت کے درمیان میں ایک محل بنا کر دوں گا، اللہ سے لے کر دوں گا، کیونکہ غصے کی حالت میں اس نے اپنے حق کو چھوڑا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ ایمان کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، تو اس کا ہم کیا کریں؟ جب ہم آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہمارا دل ایمان کی حالت سے چور چور ہوتا ہے، لیکن جب اپنے گھر بیوی بچوں میں لگتے ہیں تو ایمان کی حالت نہیں رہتی وہ جو آپ کے پاس ہوتی ہے۔ کیا ہم پھر منافق ہے؟ کہیں ہم اس بات پہ ڈر ہے ہمیں؟ تو آپ نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ یہاں اور گھر میں جو حالت ہوتی ہے نا، نبی نے فرمایا کہ اگر تمہاری یہی حالت رہی 24 گھنٹے جو میرے پاس ہوتی ہے، اگر گھر جا کر بھی وہی رہے تو خدا کی قسم سڑکوں پر چلو تو مسجد سے گھر جب جاؤ تو فرشتے تم سے ہاتھ میں لائیں، اس قدر اللہ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی کسی کی کوئی چیز اللہ پاک اپنے پاس نہیں رکھتے، اگر اچھا کرو گے تب بھی آپ کو اچھا ہی ملے گا، اور اگر برا کرو گے تو تب بھی اس کا بدلہ برا ملے گا۔ تیسری متقی لوگوں کی پہچان ہے کہ درگزر کرنے والے۔ نظام اولیاء کے مرید نے کہا کہ راستے میں مجھے فلاں شخص ملا، وہ آپ کے بارے میں بہت برا بھلا کہہ رہا تھا، تو میں نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی، میں نے بھی خوب سنائی۔ تو انہوں نے کہا کہ راستہ تو لوگوں کے چلنے کے لیے ہے، اس نے کانٹے بچھائے تھے تم نے بھی کانٹے بچھا دیے، اب لوگ کہاں چلیں گے؟ اس سے یہ ہمیں ملتا ہے کہ صبر، کیونکہ اللہ پاک صبر کرنے والے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم صبر کریں اور کسی کے ساتھ برا کرنے کا سوچیں بھی نہ۔ آمین یا الہی آمین۔